بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ساری تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس کے قبضے میں میری جان ہے اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ امام رضا کی سوانح عمری پہ میں نے کچھ تقریر جمع کی ہے۔ امام رضا علیہ السلام کا کچھ پیراگراف میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کربلا کا واقعہ سنا ہوگا کہ جس میں جناب سکینہ کا کرتا جلا یا شمر نے بالیاں چھینی، آپ کو سارے ذاکرین سناتے رہتے ہیں، عورتوں کی چادریں چھینی، ان کے زیورات لے لیے۔ یہ سیم بنی عباس کے لوگوں نے بنی امیہ پر یہ کہہ کر کے حملہ کیا کہ امام حسین ہمارے چچاداد بھائی ہیں اور ہم ان کا بدلہ لیں گے۔ ان دونوں میں جنگ ہوئی اور بنی امیہ کا چراغ گل ہو گیا اور بنی عباس برسر اقتدار ہو گئے۔ انہوں نے بھی اسی طریقے سے آل فاطمہ پر ظلم ڈھانے شروع کیے۔ یہ ایک روز مامون رشید نے امام رضا کے گھر ایک آدمی بھیجا۔ انہوں نے بھی بالکل اسی طرح جس طرح بنی امیہ نے کیا تھا اسی طریقے سے امام رضا کے گھر پر حملہ کیا اور گھر کی عورتوں کے زیورات اور بچیوں کے بندے بالیاں ہر چیز اسی طریقے سے چھینی ہے۔ یہ امام رضا کے گھر پر آ کر کے یہ کہنے لگے، یہ کہا کہ نہیں میں گھر میں جا کر کے من سے چھینوں گا۔ امام رضا نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، میں تجھے خود لا کے دے دیتا ہوں۔ ہر چیز انہوں نے لا کر کے اس کو دے دی اور یہ بغداد لے کے آ گیا۔ ہوا یہ ہے کہ مامون رشید یہ سوچا کہ یہ جو امام موسی کاظم کا قتل جو ہے یہ میرے سر پہ آ رہا ہے، اس بات کو ختم کرنے کے لیے اس نے امام رضا کو اپنا ولی عہد بنا لیا۔ امام رضا جب خراسان آ گئے اور 100 مولوی ان سے ہدایت لینے کے لیے آئے اور آپ نے ہدایت دی۔ آپ اونٹ کی ہماری پر تھے، اونٹ کی ہماری آگے بڑھ گئی، پھر ہماری واپس آئی اور آپ نے ان 400 مولویوں سے یہ کہا کہ یہ ہدایت اگر ہم اہل بیت کی محبت تمہارے دلوں میں ہے تو یہ تمہارے کام آئے گی، ورنہ یہ تمہارے کام نہیں آئے گی۔ امام رضا سفر میں ہیں اور ریگستان کے راستے میں ہیں۔ آپ کو محرم کا چاند دکھائی دیا۔ آپ کربلا کی طرف رخ کر کر کے یہ کہہ رہے تھے کہ اے میرے جد مظلوم، آپ پہ میرا سلام۔ اے میرے جد، تمہیں بے خطا 3 دن کا پیاسا قتل کر دیا۔ اس دعا میں آپ تھے کہ آپ نے یہ دیکھا کہ ایک شکاری ہرن کو اپنے پنجرے میں گرفتار کر کے لے کر کے آ رہا ہے۔ ہرن نے امام رضا کی طرف دیکھا۔ امام رضا نے شکاری سے کہا کہ ذرا رک جا۔ ہرنی سے گفتگو کی۔ ہرنی نے کہا کہ مولا میرے 2 بچے ہیں جو بہت بھوکے ہیں، میں انہیں دودھ پلا کے آتی ہوں، اتنی دیر کی مہلت اس شکاری سے مجھے دلوا دو۔ آپ نے شکاری سے کہا کہ اسے کچھ دیر کی مہلت دے دے، اس کی ضمانت میں تیرے پاس رہتا ہوں۔ ہوا یہ کہ وہ شکاری یہ کہہ رہا تھا کہ جانور بھی کبھی جا کر کے واپس آتا ہے۔ امام رضا نے کہا کہ میں تجھ سے کہہ رہا ہوں نا
میں اس کی ضمانت میں خود اپنے آپ کو تجھے دے رہا ہوں۔ شکاری نے ہرن کو آزاد کر دیا، ہرنی گئی اور اس نے اپنے بچوں کو دودھ پلا دیا، واپس آ رہی تھی کہ اس کے بیچ امام حسین کی مجلس ہو رہی تھی۔ وہ کچھ دیر امام حسین کی مجلس میں رک گئی اور یہاں پر بہت دیر ہو گئی۔ بار بار شکاری کہہ رہا تھا امام رضا سے کہ جانور بھی کبھی واپس آتا ہے، کہ دیکھ میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ واپس ضرور آئے گی۔ ہوا یہ کہ جب مغرب کا وقت آیا تو ادھر سے ایک گڑ دوڑی۔ امام رضا نے دیکھا کہ وہ ہرنی بھاگتی ہوئی چلی آ رہی ہے اور اس کے بچے اس کے ساتھ بھاگ رہے ہیں، یہاں تک کہ ہرنی امام رضا کے پاس آ گئی۔ امام رضا نے ہرنی سے پوچھا کہ آنے میں تاخیر کیوں ہوئی؟ ہرنی نے جواب دیا کہ راستے میں امام حسین کی مجلس ہو رہی تھی، میں اس مجلس میں شریک ہو گئی، یہ سوچ کر کہ شکاری تو مجھے ذبح کر دے گا، پھر حسین کی مجلس ملے یا نہ ملے، یہ مجلس تو میں سن لوں۔ مجلس سننے کے بعد میں یہاں آ گئی ہوں اور آپ سے یہ التجا کرتی ہوں کہ یہ مجھے ذبح کر دے گا، آپ میرے ان بچوں کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ امام رضا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، شکاری کی طرف دیکھا، شکاری معافی مانگنے لگا، ہرنی کو آزاد کیا۔ اللہ اپنے جل و جلال کی قسم کھا کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ اہل بیت سے نجاست کو بہت دور رکھے گا، جن کے لیے یہ عہدہ رکھا ہے کہ ان کے نزدیک نجاست آئے گی نہیں۔ اللہ نے کہا کہ اے اہل بیت، خدا نے ارادہ کر لیا کہ تمہیں ہر قسم کی نجاست سے دور رکھے گا، پاک رکھے گا جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ یہ امامت کے قدم کہیں بھی پڑ گئے ہیں تو ان جگہوں کے مقدر کھل گئے ہیں۔ اگر یہ مکے میں گئے ہیں تو مکہ معظمہ ہو گیا ہے، اگر یہ مدینہ میں گئے ہیں تو مدینہ منورہ ہو گیا ہے، اگر یہ کربلا میں گئے ہیں تو کربلا محلہ ہو گیا ہے، اگر یہ نجف میں گئے ہیں تو نجف اشرف ہو گیا ہے، یہ کاظمین میں گئے ہیں تو اس کی تقدیر کھل گئی ہے۔ کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں اہل بیت کے قدم پڑے ہوں اور ان جگہوں کی تقدیر نہ کھلی ہو۔ امام رضا مشہد میں آ کر کے مشہد مقدمہ ہو گئی اور مشہد اس طریقے کی سرزمین ہوئی کہ جنت کا دوسرا پیراگراف ہوا۔ حرم میں اتنی بڑی اس کے درجات ہوئے کہ 24 دروازے ہیں، اور جو شخص اگر کوئی دعا مانگنے آتا ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی دعا قبول نہ ہو۔ آپ جب محرم کا چاند دیکھا کرتے تھے تو آپ بہت بڑا گریہ کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے گھر میں مجلس کا اہتمام کیا کرتے تھے اور اپنی بہن فاطمہ خون کے لیے پردے کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ آپ دابل کو بلایا کرتے تھے اور اسے کچھ اشرفیاں دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ دابل تو ممبر پر جاؤ، میں نیچے بیٹھتا ہوں۔ دابل نے مرثیہ پڑھنا اس طرح شروع کیا
جناب فاطمہ زہرا سے اس نے شروعات کی اور کہا کہ بی بی اپنی قبر سے اٹھیے، آپ کی آنکھ کے تارے زمین پہ بکھرے ہوئے ہیں۔ زہرا بی بی، یہ آپ کا حسین ہے جو کربلا میں قتل ہو رہا ہے۔ اس کے بعد دیول کا یہ کہنا کہ ہائے زہرا، جس کے بچوں کی خبریں بھی ایک ساتھ نہ بن سکیں، کوئی کوفے میں ہے، کوئی فرات پر ہے، کوئی بغداد میں ہے۔ قابل یہ پڑھ چکے تو امام رضا نے کہا کہ اس میں تھوڑا سا بڑھا دے کہ تیرے ایک بیٹے کی قبر خراسان میں بنے گی۔ تم میرے جد کا مرثیہ پڑھو۔ دابل جب مرثیہ پڑھا کرتے تھے تو آپ بہت گریہ کیا کرتے تھے۔ آپ نے جب بھی محرم کا چاند دیکھا بہت زیادہ گریہ کیا کرتے تھے۔ امام موسی کاظم کے گھر سے مدینے میں یہ روایت ہے کہ ہم محرم کا چاند نہیں دیکھا کرتے تھے امام موسی کاظم کے گھر سے۔ آؤ بخا اور ماتم کا گریہ سننے میں آ جایا کرتا تھا۔